بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلکم ٹو اکنامکس دا نیو وار فرنٹ. آج ہم 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. آج کی ایپیسوڈ از اے اسپیشل ایپیسوڈ. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی 4 ایپیسوڈز میں ہم نے جنرلی اکانومی کی بات کی تھی، پاکستان کی بات کی تھی، اور بالخصوص ہم نے اس کنسرن کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ IMF کا جو لون اور پروگرام ہے اس سے ہمیں بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. فی الحال جو صورتحال ہے اس میں ہماری اکانومی، ہمارا ملک، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ IMF کے لون پروگرام میں اب جا چکی ہے. تو جو ہوا سو ہوا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے اس وقت بھی کافی ساری وارننگ شاٹس سامنے رکھی تھیں کہ اس کے رسک اور اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ کیا ہوگی. اب جب ہم اس راستے پہ چل پڑے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو آگاہی کے اس مہم میں اپنے ساتھ لے کے چلیں، اور ہم آپ کو بار بار اس چیز کے خطرات اور اس پوری جو ڈائریکشن اور ایکٹیویٹی ہے اس کے جو مہلک اثرات ہیں، جو پاکستان میں کیا تو انٹرنیشنلی کیا یا ماضی میں ہو چکے ہیں، ان سے آپ کو باور کراتے رہیں. اور اس سب کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ ہم الٹیمیٹلی بہتری کی طرف جائیں، اللہ کے اس ڈائریکشن کو سمجھیں اور اس راستے پہ جائیں جس میں ہم سب کی کامیابی ہے. یہ جو ایپیسوڈ ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈز میں بار بار ذکر کیا کہ ہم ایک خصوصی نشست کریں گے جس میں ہم وہ جو کتاب جو کہ بہت مشہور ہے، اور انٹرسٹنگلی یہ کتاب ہماری لیڈرشپ کے لیے بھی بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ انٹرسٹنگ اور ایک بینچ مارک کی حیثیت رکھتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری لیڈرشپ چاہے وہ PTI کی ہو، عمران خان صاحب کی شکل میں، یا زرداری صاحب کی شکل میں، یا ڈیفرنٹ لیڈرز جو کہ ہماری دوسری سیاسی جماعتوں کے ہیں، وہ بار بار اس کتاب کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. اسحاق ڈار پاکستان کے اکنامک ہٹ مین نکلے. کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین، یہ تو ہمیشہ یہ ہوتی ہے. اس ہاؤس میں اکنامک ہٹ مین موجود ہیں جو اس ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 2.5 ارب سے 20 ارب ڈالر پہ لے کے گئے. یہ جان پرکنز کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ نہ صرف US کی بیسٹ سیلر رہی ہے بہت عرصہ، بلکہ دنیا کے جتنے بھی لیڈرز موجود ہیں، چاہے وہ ڈیولپڈ ورلڈ کے ہوں یا ڈیولپنگ کنٹریز کے ہوں، وہ عموماً اس بک کا ضرور ریفرنس دیتے ہیں باشمول پاکستان کی لیڈرشپ کے. تو یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اس کتاب میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ ساری دنیا کی لیڈرشپ اس کو بار بار ریفر کرتی ہے. اسی طرح ہم اپنی بھی ڈسکشنز میں جب بھی ریفرنس دیتے ہیں یا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کتاب کا ضرور ذکر کرتے ہیں. تو ظاہر ہے سوال اٹھتا ہے کہ اس کتاب میں ایسی کیا خاص بات ہے. تو آج ہماری اس نشست کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوں اور ہم اس کتاب کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ تبصرہ کریں اور کچھ سمجھیں کہ اس کتاب کے اندر وہ کیا کیا چیزیں ہیں یا وہ کون سے ایسے اینگلز ہیں جو ساری لیڈرشپ دنیا کی اس کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں. تو سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ کتاب ہی کیوں؟ مقصد یہ جو اکنامک ہٹ مین کی کتاب ہے یہ اس کا ایک نیا ورژن ہے. یہ جو ہے یہ ریوائزڈ یا نیو کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین کے ساتھ آئی ہے. اس سے پرانی جو کتاب تھی وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 10-12 سال پہلے پبلش ہوئی تھی، اور اس کے اندر انفارمیشن بہت کرٹیکل تھی. لیکن جو نیا ریوائز ورژن ہے جس کو ہم کور کریں گے اور جس کو ڈی کوڈ کریں گے، اس کے اندر آلموسٹ جان پرکنز نے کوئی 15 نئے چیپٹرز ایڈ کیے ہیں. اینڈ اٹ از امپورٹنٹ کیونکہ یہ 2016 کا ایڈیشن ہے، وچ مینس کہ ہمارے لیے 2011 سے آنورڈ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور 2001 سے آنورڈ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو کور کرنا خاص طور پہ بہت ضروری ہے. تو 2016 کیونکہ زیادہ دور نہیں ہے تو بہت سارے وہ اینگل جو دنیا میں 2001 کے بعد سے ڈیولپ ہوئے ہیں وہ بھی اس میں کورڈ ہیں ان 15 نئے چیپٹرز میں. سو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ وائی دس بک، یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. تو آپ کے سامنے میں کچھ بنیادی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بک جو ہے یہ بیسکلی ڈی کوڈ کرنا یا کس چیز کو ڈی کوڈ کرتی ہے، یہ ان اینگلز کو ڈی کوڈ کرتی ہے یا ان فیکٹس کو ڈی کوڈ کرتی ہے جو بہت عرصے سے کنسپریسی تھیوریز کی ڈومین میں پارک ہوئے ہوئے تھے. جب بھی ان کی کوئی بات کرتا تھا تو جنرلی جو رسپانس پبلک کا ہوتا تھا کہ یہ کنسپریسی تھیوریز ہیں اور لوگ اس کو مانتے نہیں تھے. سو جان پرکنز نے ظاہر ہے ہم سب کے اوپر یہ احسان کیا کیونکہ وہ خود بھی ایک اکنامک ہٹ مین تھا اور اس نے پوری زندگی انہی معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے گزاری. سو اس نے اس کتاب کے اندر وہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز، ایگزامپلز اور ریئل لائف سچویشنز کے ساتھ بیان کیے ہیں جن کو ہم کنسپریسی تھیوریز کہتے ہیں. سو میری نظر میں یہ کتاب بیسکلی ان کنسپریسی تھیوریز
کی جو کانسیپٹ ہے اس کو بریک ڈاؤن کر کے ان فیکٹس اینڈ فگرز کو ریئل لائف ڈومین کے اندر لے آتی ہے، اور یہی چیز ہم نے سمجھنی ہے اور آپ سے بات کرنی ہے. براڈلی اسپیکنگ یہ کتاب موٹے موٹے کن اینگلز کو اوپن کرے گی اس کی ایک لسٹ میں آپ کے سامنے جلدی سے گو تھرو کراتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کا کرکس کیا ہے، پھر ہم اس سے آگے بڑھیں گے. دیکھیں یہ جو کتاب ہے یہ جن کی ٹاپکس کو کور کرتی ہے ان میں پہلی چیز جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے. اس کے بعد پاورفل بیہائنڈ دا سین فورسز دیٹ کنٹرول گلوبل اکانومی اینڈ پالیٹکس، یعنی کہ وہ کون سی فورسز ہیں جو دنیا کی اکانومی اور پالیٹکس کو چلا رہی ہیں، اس کے بارے میں بات کرتی ہے. پھر یہ جو ون ورلڈ گورنمنٹ جس کا ہم نے پہلی بھی ایپیسوڈز میں ذکر کیا، یہ اس کو ایمپائر کے نام سے ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں جان پرکن صاحب، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمپائر جو ہے یہ بیسیکلی کس طرح قرض یعنی ڈیٹ، گریڈ یعنی ہرس، اور فیئر یعنی خطرہ اور ڈر ایز اے ٹول آف ٹریڈ کو یوز کرتی ہے لوگوں کے اوپر اپنے آبجیکٹیوز کو ایسرٹین کرنے کے لیے. اس کے بعد جی بات ہوتی ہے کہ کیسے یہ گلوبل انسٹیٹیوشنز جو ہمارے سامنے پیس یا ڈیموکریسی کی شکل میں آتے ہیں، جن میں ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، US ایڈ ہے، گلوبل انجینئرنگ کنسلٹنٹ کمپنیز ہیں، لابینگ کمپنیز ہیں، کس طرح یہ ساری کی ساری اس کرائم کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. پھر آگے ہم چلیں تو یہ بات کرتی ہے کہ جو کیپٹلزم ہے جس کا آج ہم ساری دنیا ہی شکار ہے، اس کیپٹلزم کا ایول اور روتھلیس فیس کیا ہے. آگے چلیں تو اس کتاب میں نمبر فجنگ، مینیپولیشن، لائز اینڈ ڈیسیٹ، کرپشن، بلیک میلنگ، اسی طرح پولیٹیکل انریسٹ، ملٹری کوز، اسیسینیشنز اور وارز ایز اے ٹول ٹو یوز دا الٹیمیٹ آبجیکٹیوز اینڈ اچیو دا الٹیمیٹ آبجیکٹیوز آف ایمپائر کی بھی بات کی جا رہی ہے. پھر سب سے آخر میں اور میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ، یہ کتاب اس پورے سسٹم کو کھول کے ہمارے سامنے رکھتی ہے جس سسٹم کے تحت یہ پوری گلوبل اکانومی اور گلوبل پالیٹکس کو اس وقت ہائی جیک کیا ہوا ہے. اور وہ ہائی جیک کرنے والے کون ہیں؟ جو ایز پر دس بک وہ آپ کی کارپوریٹ امریکہ ہے، وال اسٹریٹ ہے، CIA ہے، US آرمی ہے، US گورنمنٹ ہے، اور یہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشنز ان چند ویری پاورفل فیملیز اور ہڈن ہینڈز کو سرو کرتے ہیں جو کہ سامنے نہیں ہیں لیکن بیہائنڈ دا سین ہے. یہ سارا کچھ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہماری کچھ سوچ نہیں ہے، یہ جان پرکنز اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ جو چیزیں جان پرکنز نے ایکسپوز کی ہیں جس کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل بیسٹ سیلر بنی، دنیا کی لیڈرشپ کے لیے ایک ایگزامپل اور بینچ مارک بنی، وہ آپ کے سامنے آسان طریقے سے اور ایک سٹرکچرڈ طریقے سے کھول کے سامنے لایا جائے. تو یہ ہمارا مقصد ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ اس کو ہم ڈی کوڈ کیسے کریں گے. اس کے ڈی کوڈ کرنے کا ہم نے ایک پیٹرن بنایا ہے، اور جو پیٹرن جو ہے انشاءاللہ وہ 3 ایپیسوڈز کے اوپر بریک ڈاؤن کیا جائے گا. پہلی ایپیسوڈ جو کہ آج ہم کور کر رہے ہیں، اس ایپیسوڈ کے اندر ہم بات کریں گے کہ ایک جنرل آرکیٹیکچرل پلان اینڈ میتھڈالوجی کیا ہے جو جان پرکنز نے اس ایمپائر کے سسٹم کو ایکسپلین کرنے کے لیے یوز کیا جس کے بارے میں یہ ساری کتاب لکھی گئی ہے. سو پہلے ہم ایک ہائی لیول بات کریں گے اور ایک براڈر پرسپیکٹیو کو اپنے ناظرین کے سامنے لائیں گے جو کہ ایپیسوڈ 1 میں ہوگا. ایپیسوڈ 2 میں ہم اس ساری سچویشن اور اس پورے کانسیپٹ اور سسٹم کو گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ پلگ کریں گے. وہ کیسے؟ کیونکہ اس کتاب کے اندر ریئل لائف ایگزامپلز، ایکچوئل کنٹریز، ایکچوئل گورنمنٹس اور ایکچوئل ایونٹس کا ذکر ہے جو کہ ہم اگر انڈیپینڈنٹ بھی ریسرچ کریں تو ہماری ساری انفارمیشن ہمیں موجود ہے اور مل جاتی ہے. سو ایپیسوڈ 2 میں ہم جو کانسیپٹ ہے اس کو گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ود ایگزامپلز، ود ریئل لائف سچویشنز اینڈ دین دا آؤٹ کمز آف دوز سچویشنز. تو یہ ساری بات ہم کریں گے. ایپیسوڈ 3 جو کہ شاید ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین پاکستان کی سچویشن کے اوپر کس طرح بیٹھتی ہے اور پاکستان کے لیے وے فارورڈ کیا ہے، اس پوری صورتحال کو سمجھتے ہوئے اور مد نظر رکھتے ہوئے. سو یہ 3 ایپیسوڈز کے اوپر یہ پوری انشاءاللہ ہماری سیریز جو اسپیشل سیریز ہے اکنامک ہٹ مین کتاب کے اوپر یہ بریک ڈاؤن ہوگی، اور ہم اس کو پھر ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. اب ہم اپنی پہلی ایپیسوڈ جو کہ اسٹرکچر اور میتھڈالوجی پہ بیس کرتی ہے اکنامک ہٹ مین کتاب سے ریلیٹڈ، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم انٹروڈکشن آف دا ایپیسوڈ میں کچھ بیسک کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا ہے وہ 2 ایکسٹریمز کے اوپر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف آپ کو سیکولر، انٹلیکچوئل نالج، ٹیکنالوجی اور ہائی مورل ویلیوز
پیس اور ڈیموکریسی کی شکل میں نظر آتی ہیں، اور دوسری طرف دنیا میں آپ کو ریڈیکلزم، فنڈامنٹلزم، ٹیررزم، وارز اور اوپریشن نظر آتا ہے۔ تو اس اتنی زیادہ پولرائزڈ اور ڈیوائیڈڈ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک مخصوص قسم کی سائیکی موجود ہے، اور یہ سائیکی جو ہے وہ لوگوں میں بھی ہے، اداروں میں بھی ہے، اور حکومتوں میں بھی ہے۔ اور یہ سائیکی کیا ہے؟ یہ سائیکی بیسکلی روٹ ہوئی ہوئی ہے ایکسٹریم گریڈ کے اوپر، گریڈ فار ویلتھ اینڈ فار پاور، اور اس کے پیچھے مٹیریلزم بھی ہے، اس کے پیچھے ہیومن کنٹرول یعنی انسانوں کو کنٹرول کرنے کا جذبہ بھی ہے، اور جذبہ اور اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی وہ یہ ہے کہ ہر مینز اور ہر طریقے کو استعمال کیا جائے اپنے اہداف کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو ہم اس کتاب کو اس کانٹیکس میں اور اس دنیا کے ایک ماحول میں دیکھتے ہیں کہ جان پرکنز ہمارے ساتھ جو بات کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہے گلوبل ایمپائر کی، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمپائر ہے اس ایمپائر کا جو بیہیویئر ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ ہم نے اس بک کو جب ڈی کوڈ کیا تو ہمارے سامنے دو بڑے پیٹرنز نظر آئے۔ ایک یہ نظر آیا کہ اس ایمپائر کا جو آرکیٹیکچرل سٹرکچر ہے، یعنی کہ وہ کیا پلرز ہیں جس کے اوپر جان پرکنز کہتا ہے کہ یہ ایمپائر کھڑی ہوئی ہے، ایک ہم وہ دیکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو سٹرکچر ہے ایمپائر کا، وہ جو پلرز ہیں، اس کے پیچھے جو ایگزیکیوشن کی میتھڈولوجی ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کو ہم ایکسپلین بھی کریں گے۔ تو اگر ہم بات کریں آرکیٹیکچرل پلان اور ان پلرز کی جس کے اوپر یہ ایمپائر کھڑی ہوئی ہے، ایک سوال یہاں پہ ضرور اٹھتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جان پرکنز ایک ایمپائر کی بات کرتا ہے، ہم اس ایمپائر کو ون ورلڈ گورنمنٹ کہتے ہیں یا نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ایمپائر جس کو جان پرکنز بار بار ریفر کرتا ہے، یہ ایمپائر ہے کون، یا اس ایمپائر کے پیچھے کون ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو میرے خیال میں میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے۔ لیکن بہرحال کیونکہ ہم نے اس بک کو کور کرنا ہے سو ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے سٹرکچر یا پلرز کو دیکھتے ہیں۔ تو جان پرکنز کہتا ہے کہ یہ جو پورا سٹرکچر ہے یہ 4 پلرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور وہ 4 پلرز کیا ہیں؟ نمبر 1 فیئر، نمبر 2 ڈیٹ، نمبر 3 انسفیشنسی۔ انسفیشنسی کیا ہے؟ انسفیشنسی وہ گریڈ ہے جس میں انسان کی ضروریات نہ ختم ہونے والی ہیں، یعنی کہ انسان کی کنزمپشن، اور خاص طور پہ جو یو ایس اکانومی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک تھرسٹ ہے جو کہ نیور اینڈنگ ہے۔ لگژری پروڈکٹس ہیں، عیاشیاں ہیں، آسائشیں ہیں، پاور ہے، ویلتھ ہے، یعنی کہ ایک نہ ختم ہونے والی ایک ہرس ہے جو کہ اس سوسائٹی اور اس سسٹم کے اندر موجود۔ سو یہ تیسرا پلر ہے انسفیشنسی کا، اور جو چوتھا پلر جس کی بات کرتے ہیں وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ کانکر، یعنی کہ یہ جو ایمپائر ہے یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر کی پالیسی کے اوپر بھی کام کرتی ہے ایز اے پلر۔ اور آپ یاد کریں کہ جب ہمارے اوپر کولونیل ایرا کا دور تھا تو یہ فریز بڑا کامن تھا کہ جی کولونیل پاورز نے انڈین سب کانٹیننٹ کو کنٹرول کس طرح کیا؟ ڈیوائڈ اینڈ کانکر کر کے، یا ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے۔ سو بہرحال وہی میتھڈولوجی ایمپائر کی بھی ہے جو کہ چوتھا پلر ہے۔ سو فیئر، ڈیٹ، انسفیشنسی اینڈ ڈیوائڈ اینڈ کانکر آر دا 4 پلرز۔ اب ہم تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو 4 پلرز جس پہ یہ ایمپائر کھڑی ہوئی ہے، اس 4 پلرز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ کیا میتھڈولوجی ہے جو کہ جان پرکنز کہہ رہا ہے کہ یہ ایمپائر اور یہ سسٹم یوز کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک یا ایسپیکٹ اس پوری بک کا بھی یہی ہے۔ وہ 3 میتھڈولوجیز جو ہیں جو ایگزیکیوشن میں یوز ہوتی ہیں، وہ 3 میتھڈولوجیز کیا ہیں؟ نمبر 1 وہ بات کرتے ہیں اکنامک ہٹ مین کی، نمبر 2 وہ بات کرتے ہیں جیکلز کی، اور نمبر 3 وہ بات کرتے ہیں ملٹری کی۔ اب یہ وہ 3 میتھڈولوجی کے کمپوننٹس ہیں جن کو ہم فردر ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے، لیکن آپ کے سامنے پہلے میں ایک ان کی جو اپنی پیراگراف ہے جس میں وہ ان 3 میتھڈولوجیز کو کور کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو ہم تھوڑا سا مل کے تو ریڈ کرتے ہیں۔ ویسے آپ کے نالج کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو اس کے جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم کچھ اس کے جو پیراز ہیں ان کو پڑھیں گے بھی اور پھر تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم بک کے ساتھ ریلیونس بھی رکھیں گے اور اس کو سمجھتے بھی جائیں گے۔ سو اگر ہم پہلا یہ ہم سیکشن پڑھیں جس میں وہ 4 پلرز کی بات کرتے ہیں، جان پرکنز کہتے ہیں کہ مائی جاب واز ٹو انکریج ورلڈ لیڈرز ٹو بیکم پارٹ آف اے واسٹ نیٹ ورک دیٹ پروموٹس US commercial interests. In the end, those leaders become ensnared in a web of debt that ensures their loyalty.
we can draw on them whenever we desire to satisfy our political, economic or military needs. In turn, they bolster their political position by bringing industrial parks, power plants and airports to their people. The owner of US engineering construction companies become fabulously rich. If we falter, a more malicious form of hitmen, the jackals, would step in to play it. And if the jackals failed, then the job fell to the military. Basically وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے حکمرانوں کو کنٹرول کرنے کے کیا طریقے ہیں. نمبر 1 اکنامک ہٹمین آ کے تو ان کو پہلے گریڈ اور کرپشن کے تھرو جو ہے وہ ہائی جیک کرتے ہیں. اگر وہ کامیاب نہ ہوں تو پھر جیکلز آ جاتے ہیں. جیکلز کا طریقہ ہے کہ وہ ملٹری کو کرا سکتے ہیں, عرب سپرنگ ٹائپ کی اپرائزنگ کرا سکتے ہیں, اور اگر وہ بھی یا پھر اسیسینیشن کرا سکتے ہیں, اور اگر وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے تو الٹیمیٹلی ملٹری کا جو رول ہے وہ آ کے تو پوری گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے تو ٹیک اوور کر سکتی ہے. تو یہ جان پرکنز کہتے ہیں کہ ایک موٹی میتھڈالوجی ہے جو کہ ایمپائر یوز کرتی ہے اپنی اس پورے سسٹم کو ڈپلوائے کرنے کے لیے. تو یہ ایک جنرل ایک بات تھی جو ہم نے کی. اب ہم ایک ایک کر کے یہ جو میتھڈالوجی کے 3 کمپوننٹس ہیں اس کے اوپر جاتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. پارٹ 1 از اکنامک ہٹمین, کہ اکنامک ہٹمین کام کیسے کرتے ہیں. سو اس پہ پھر ہم ایک پیرا پڑھتے ہیں جان پرکنز کا لکھا ہوا, اور پھر اس کو سمجھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. Economic hitmen are highly paid professionals who cheat countries around the globe out of trillions of dollars. They funnel money from the World Bank, the USAID, and other foreign aid organizations into the coffers of huge corporations and the pockets of few wealthy families who control the planet's natural resources. Their tools include fraudulent financial reports, rigged elections, payoffs, extortion, sex, and murder. They play a game as old as empire, but one that has taken a new and terrifying dimension during this time of globalization. So آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کچھ حد تک اپنی پہلی ایپیسوڈز میں بھی کور کی, یہ سارا کوٹ ان کوٹ یہ جان پرکنز کہہ رہا ہے, یہ ہماری سوچ نہیں ہے. اور جان پرکنز کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک گلوبل ایمپائر ہے, ایک ون ورلڈ گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے, ایک کانسیپٹ ہے آف ٹیک اوور, اور ٹیک اوور بھی لائز, ڈیسیٹ, وارز, اسیسینیشنز, ان طریقوں سے. سو یہی وہ کردار ہے جو جان پرکنز کہتے ہیں کہ اکنامک ہٹ مین کا ہوتا تھا. اب یہ کیونکہ خود بھی ایک اکنامک ہٹ مین تھے, سو ہم اب ان کی بات کو اس طرح ڈینائی بھی نہیں کر سکتے کہ جی اس میں ویلیڈیٹی کیا ہے, کیونکہ یہ تو اپنی لائف ہسٹری ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. اچھا, اسی طرح جان پرکنز آگے اکنامک ہٹ مین کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا آبجیکٹیو کیا تھا, کہ آئی واز ٹو جسٹیفائی ہیوج انٹرنیشنل لونز دیٹ وڈ فنل منی بیک ٹو US کمپنیز. یعنی کہ وہ خود کیا کام کرتے تھے, وہ خود کہتے ہیں کہ جی میرا کام یہ تھا کہ میں دوسری گورنمنٹس کو ڈیسیٹ کر کے تو ان کو ان کے جو فنڈز ہیں ان کو واپس US کمپنیز کی طرف لے کے آتا تھا. اس میں کمپنیز کے کچھ ایگزامپلس بھی نہیں ہیں, بیچ ٹیل ہے, ہیلی برٹن ہے, براؤن اینڈ روٹ ہے. اسی طرح میسو انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن پروجیکٹس کو اسپانسر کرتے تھے. سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ووڈ ورک ٹو بینکرپٹ دا کنٹریز دیٹ ریسیو دوز لونز so that they would be forever beholden to the creditors and would present easy target when we needed favors such as military bases, UN votes or access to oil and other natural resources. اب آپ دیکھیں کہ یہ اکنامک ہٹ مین کا ایک اور کردار کیا ہے, اور ذہن میں رکھیے گا 2 کہ ہم پاکستان کی ایگزامپل ان ڈیٹیل آگے جا کے کور کریں گے, لیکن یہ سارے کے سارا ایک منظر نامہ آپ ریلیٹ کرتے جائیں گے اپنے ملک کے بھی ماضی کے ساتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اکنامک ہٹ مین کا کام ہی یہ تھا کہ ہم US کمپنیز کو بینیفٹ دینے کے لیے یا پھر US کے اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے, جس میں ان کو اگر ملٹری بیسز چاہیے یا پھر ان کو کوئی اسپیشل رائٹس چاہیے یا کوئی پرائیویٹائزیشن میں کسی کمپنیز کو ٹیک اوور کرنا ہے, اس کے لیے ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم ملکوں کو قرضے اور ڈیٹ دیتے تھے, اور ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کی اکنامکس یا ان کے نمبرز کو بھی آلٹر کرتے تھے, تاکہ ہم جسٹیفائی کریں کہ جی یو آر ایلیجیبل فار ڈیٹ, یعنی کہ ان کو بہت زیادہ ہم قرضے دیں, اور جب وہ قرضے لے لیں تو اس کے بعد ان قرضوں میں جکڑ کے تو پھر ہم اپنی مرضی کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ سامنے رکھ سکیں. اچھا, جان پرکنز اس کے آگے اکنامک ہٹ مین کی ٹیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بہت پروفیشنل ٹیم تھی, اور اس ٹیم کی جو پریزنٹیشن تھی اگر آپ ریئل لائف میں دیکھیں گے تو وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ تھی. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایوری ون آف دا پیپل آف مائی اسٹاف also held fancy titles.
like financial analyst, seismologist, economist, lead economist, econometricians, shadow pricing experts, and so forth. And yet none of those titles indicated that every one of them in their own capacity was an economic hitman. یعنی کہ اس وقت جو آپ کو اکنامک ہٹ مین کی ریئل لائف میں شکل نظر آ رہی ہے وہ آپ کو دیکھنے میں بہت سوفسٹیکیٹڈ، بڑے سلجھے ہوئے، بڑے پڑھے لکھے، ویل ایجوکیٹڈ، ہائی کریڈینشیلز اور پروفائلز کے انڈیویجولز ملیں گے، لیکن بیہائنڈ دا سین ان کا جو کردار ہے وہ اسی اگلینس اور اسی ایول ڈومین کے اوپر بیس کرتا ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا. جس طرح انہوں نے اپنے سٹاف کے بارے میں کہا کہ ان کو جو ٹائٹلز، خود جو جان پرکنز کا ٹائٹل تھا وہ چیف اکانومسٹ کا تھا، جس کے تحت وہ ساری زندگی کام کرتے رہے اور ڈفرینٹ گورنمنٹس کے ایڈوائزر بھی رہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ ٹائٹلز بہت فینسی ہوتے ہیں بلکہ جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا کردار بھی بڑا ڈوویس ہوتا ہے. اور کچھ مثالیں وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور یہ اچھا ہے کہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے. وہ بات کرتے ہیں ایک ایونٹ کی جس میں 2012 میں کچھ ریولیشنز آئیں اباؤٹ انٹر بینک آفرڈ ریٹ، یہ اس کو لائبور کہتے ہیں، لنڈن انٹر بینک آفرڈ ریٹ. یہ ایک فائنینشیل ورلڈ کی ایک ٹرمینالوجی ہے جس پہ ساری دنیا کے جو بینکس ہیں وہ اپنے فارن کرنسی کے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں اس کو بینچ مارک کرتے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو لائبور کا ریٹ تھا جو کہ انگلینڈ میں سیٹ ہوتا تھا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا اسکیم آیا. اور اسکیم میں کون انوالو تھا؟ اس میں بارکلیز بینک، UBS بینک یعنی یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ، رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ اور ادر انٹرنیشنل بینکس، وہ سارے کے سارے انوالو تھے. اور انہوں نے کیا کہ یہ جو لائبور ریٹ تھا جو کہ بینچ مارک ہوتا تھا، اس کو انہوں نے مینیپولیٹ کیا. اور اس کو مینیپولیٹ کرنے سے ان کو بہت بڑے پروفٹس جو ہیں وہ ان اداروں کو ہوئے، اور یہ سیکرٹلی کر رہے تھے اور یہ ایک اللیگل ایکٹیویٹی تھی. جب یہ پکڑے گئے تو ان بینکس کو کلیکٹیولی تقریباً $9 بلین کی پینلٹیز بھی ریگولیٹرز نے لگائیں. لیکن آپ سوچیں گے $9 بلین کی صرف اگر پینلٹیز لگ رہی ہیں تو انہوں نے اس مینیپولیشن میں کتنے بڑے ونڈ فال پروفٹس کمائے ہوں گے. تو یہ جان پرکنز ان اداروں کو جو کہ ہمیں دیکھنے میں بہت سوفسٹیکیٹڈ لگتے ہیں اور ہم عموماً یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جی یہ ایز ایڈوائزرز آ رہے ہیں یا یہ ہمیں ملک کو بیل آؤٹ کریں گے یا ملک کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہیں، تو ان کا جو کردار ہے وہ اتنا نیٹ اینڈ کلین نہیں ہوتا جس طرح کی یہ ایک ایگزامپل جان پرکنز نے ہمیں دی. اچھا، ایک اور ایونٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ ایونٹ کیا تھا؟ وہ تھا کہ ریگنگ آف دا پرائس آف فارن کرنسیز، یعنی کہ فارن کرنسی کی جو پرائسز ہیں جو کہ انٹر بینک میں یوز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے مینیپولیشن کی. اور اس میں کون کون سے ادارے شامل تھے؟ اس میں بارکلیز، سٹی گروپ، JP مورگن چیز، رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ اور اس کے بعد UBS بھی. یہ سارے کے سارے اس اسکیم میں شامل تھے. اور دوبارہ ریگولیٹرز نے پہلے ایک بار ان کو $2.5 بلین کی پینلٹی لگائی، اس کے اگلے سال پھر وہی حرکت کی انہوں نے اور دوبارہ ان کو $1.3 بلین کی پینلٹی لگائی. اور اس سارے معاملے میں جان پرکنز کہتا ہے کہ اتنے بلینز اینڈ بلینز کے تو پینلٹیز ہیں اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی جو مینیپولیشن تھی وہ ہوئی ہے، جس کے پروفٹس کہاں گئے ہیں اور کس کی جیبوں میں اور کون بینیفیشریز تھے. یاد کریں کہ ہم نے بات کی وہ چند ہڈن ہینڈز اور ان فیملیز کی جو کہ پاورز ہیں بیہائنڈ دا سین، وہ کیسے اتنے امیر ہوئے، وہ اسی طرح ہی امیر ہوئے کیونکہ یہ مینیپولیشنز تو ہوتی ہیں. تو جان پرکنز یہ کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں سوائے ایک ٹریڈر کے جو کہ ایک لو لیول سٹاف تھا، کسی اور کو نہ کوئی جیل ہوئی، نہ اس کے اوپر کنوکشن ہوئی، نہ کوئی اس کے اوپر کیس کھلا. یعنی کہ سارے کے سارے بینکرز کو کلین چٹ دے کے تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ رسپیکٹفلی کیری آن کرایا اپنے کریئرز کے ساتھ. سو یہ بھی ایک شکل ہے اور یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. پھر ہم کچھ اور ایسپیکٹس کو دیکھتے ہیں. سو پھر آگے یہ بات کرتے ہیں، یہ کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان 1970s اکنامک ہٹ مین ور ایگزیکٹو اینڈ کنسلٹنٹس ایٹ اے فیو ملٹی نیشنل کارپوریشنز اینڈ کنسلٹنگ کمپنیز. ٹوڈے یعنی کہ اکنامک ہٹ مین جو تھے 70s وغیرہ میں جو ان کا زمانہ تھا اس میں تو چھپے ڈھکے طریقے سے آتے تھے، ملٹی نیشنلز، کنسلٹنگ کمپنیز، کارپوریشنز کے ایگزیکٹو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹوڈیز اکنامک ہٹ مین are executive and consultants of thousands of multinational corporations, consulting companies, investment funds, industry groups and associations, as well as an army of lobbyists that represent these companies. یعنی کہ اکنامک ہٹ مین کا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شکل اور طریقہ واردات اب چینج ہو گئی ہے. جو چیز پہلے ڈھکے چھپے طریقے سے ہوتی تھی اب وہ اتنی عام ہو چکی ہے اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ اب وہ عمومی طور پہ زیادہ تر آرگنائزیشنز کے اندر موجود ہوتے ہیں
اور اسی ایمپائر کی پرپس اور کاز کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. آگے اور کیا کہتے ہیں وہ کہ آئی تھاٹ اباؤٹ دا کور ٹولز آف اکنامک ہٹ مین, یعنی کہ ان کے کور ٹولز ہیں کیا جو اس کے زمانے میں یوز ہوتے تھے. فالس اکنامکس دیٹ انکلوڈیڈ ڈسٹارٹیڈ فائنینشیل انالیسز, انفلیٹڈ projections, rigged accounting books, secrecy, deception, threats, bribes and extortion, false promises that were never intended to honor, and enslavement through debt and fear. So وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اکنامک ہٹ مین دو کہ آپ کو دیکھنے میں بہت سوفسٹیکیٹڈ لگیں گے اور بہت ٹیکنیکل اورینٹیشن کے ان کا بیک گراؤنڈ جو ہوگا وہ بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ ہوگا, لیکن اصل میں جو ان کے ٹولز ہیں وہ انہوں نے بتائے. ڈسیپشن ہے, ڈیسیٹ ہے, لائز ہیں, اکاؤنٹنگ بکس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, فائنینشیل فگرز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, اور اس طرح وہ ایک سینری اور ایک پکچر کریٹ کر لیتے ہیں جس کے سامنے امپریشن یہ آتا ہے کہ یہ قرض لینا یا ان کے ٹرمز کے اوپر اپنی اکانومی کو چلانا ہماری ضرورت ہے, ورنہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور یہی وہ ایک ٹریپ ہے جو کہ اصل مقصد ہوتا تھا اکنامک ہٹ مین کا. اکنامک ہٹ مین نان وائلنٹ, نان ملٹری طریقوں سے اور جو ان کے ٹولز تھے ان سے کسی اکانومی یا اس کی لیڈرشپ کو مینیپولیٹ کرتے تھے اور اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے تھے. اگر یہ اکنامک ہٹ مین اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے تھے اور کوئی لیڈرشپ ایسی ہے جو کہ خودداری دکھا رہی ہے یا کوئی لیڈرشپ ایسی ہے جس کو ان کی کوورڈ گیم سمجھ میں آ گئی ہے, تو پھر اکنامک ہٹ مین کال بیک ہو جاتے تھے. پھر اگلا جو ٹیئر ایمپائر کے میتھڈالوجی کو سرو کرنے کا ہے وہ ہے جیکلز کا. ہٹ مین کی ہم نے بات کر لی, ہٹ مین کا کردار جو ہے, اور ہمیں اس میں جو کنکلوژن ملی ہے وہ یہی ہے کہ ہٹ مین جو ہیں وہ سارے ٹولز تو یوز کرتے ہیں لیکن ماضی میں یہ چھپے ڈھکے طریقے سے آتے تھے, لیکن آج کل یا اب کے زمانے میں یہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ آلموسٹ ہر ادارے کے اندر ایک ہٹ مین موجود ہے, اور اتنا کامنلی اس پریکٹس کو عوام کے سطح کے اوپر ڈائجسٹ کروا چکے ہیں کہ لوگوں کو فیل بھی نہیں ہوتا. اس کی ایک اچھی اگزامپل ابھی ہمارا ریسنٹ پاکستان کا IMF کا لون ہے. ایک چھوٹی سی اماؤنٹ کا لون جس کے اوپر اتنی کڑی شرائط اور ہماری پوری ساورنٹی ہم نے جو ہے وہ داؤ پہ لگا دی صرف ان شرائط کو ماننے کے لیے, اور عوام نے دیکھیں اس کو ڈائجسٹ بھی کر لیا. حالانکہ اگر یہ شاید 20, 25, 30 سال پہلے جاتے تو اتنی آسانی سے یہ ڈائجسٹ نہ ہو سکتے. تو یہی وہ ہٹ مین کا کردار ہے کہ اس کو اتنا عمومی اور اتنا عوامی کر لو کہ یہ لوگوں کے لیے کانسیپٹ سارے ڈائجسٹ ہو سکیں. اور کانسیپٹ کیا ہے؟ قرضے لو, قرضے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور قرضے لیتے جاؤ اور اپنے ملک کو چلاتے جاؤ. اس بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ ان قرضوں کے پیچھے جو شرائط ہیں یا جو طاقتیں ہیں جو کہ پھر وصولی کے وقت اپنی شرائط یا اپنی مرضی یا منمانی آپ کے سامنے رکھیں گے یا ڈکٹیٹ کرائیں گے, تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا. تو یہ تھا اکنامک ہٹ مین. اب ہٹ مین کا جو اگلی سٹیج ہے, اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگلی سٹیج جو ہے وہ ایز پر جان پرکنز وہ جیکلز کی ہے. سو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جان پرکنز خود جو ہے ان جیکلز کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیکلز ٹوڈے ویئر مینی ڈسکائزز and perform tasks that those in my time would have been considered inappropriate, cowardly or even counterproductive. یعنی کہ آج کے جیکلز کے جو طریقے کار ہیں وہ پچھلے زمانے میں بہت زیادہ معیوب سمجھے جاتے. آگے documents recently released by WikiLeaks and Edward Snowden releases reveal an alarming increase in the use of CIA torture and extraordinary rendition sites, paramilitary forces hired by governments and global corporations and CIA special forces targeting high-value targets for assassination programs. جان پرکنز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیکلز کا کردار ہے, یہ جیکلز کا کردار اتنا خطرناک ہے, اور جو اس کی اب کی شکل ہے, اب کی شکل میں تو آف شور رینڈیشن یعنی کہ گوانٹانامو بے جیسی جگہیں, ابو غریب پریزنز جیسی جگہیں, یہ پورے سینٹرز کھولے ہوئے ہیں CIA کی نظام اور CIA کے اسٹرکچر کے نیچے, جہاں پہ جو بھی آپ کو اینیمی آف دا اسٹیٹ یا اینیمی آف دا کارپوریٹ, یعنی کہ وہ لوگ جو ایمپائر کے مفادات کو پورا نہیں کرتے یا اس کے لیے خطرہ ہیں, ان کو ان رینڈیشن سینٹرز یا ٹارچر سینٹرز میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کا کام تمام کر دیتے ہیں. تو یہ جو شکل جیکلز کی اب آئی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے زمانے میں اتنی بری شکل نہیں ہوتی تھی.
اس وقت یہ سیکرٹلی کام کرتے تھے, گورنمنٹس کو ٹاپل کرتے تھے, ملٹری کوز کراتے تھے, یا پہ چھپ چھپا کے کوئی ایکسیڈنٹ کروا دیتے تھے. لیکن اب جو شکل ہے جیکلز کی, یہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے. اچھا, ہم اور دیکھتے ہیں کہ اور ایگزامپلس بھی وہ دیتے ہیں. ہم بیسکلی دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیکلز کی کردار اور اس کے کام کرنے کے طریقے کو جان پرکنز نے کیسے ایکسپوز کیا ہے. سو کچھ اور ان کے طریقہ واردات کو دیکھتے ہیں. تو آگے جان پرکنز ہمیں کچھ اور انسائٹ دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مینی پارٹس آف دا ورلڈ ٹوڈیز جیکلز آر سپورٹڈ بائی اے گروئنگ کلاس آف مرسنری فورسز, ہائرڈ گنز who do not answer to the same rules and standards as military personnel. By 2012, there were almost 110,000 contracted mercenary forces in Afghanistan alone, compared with 68,000 US military personnel. To place this in perspective, وہ کہتے ہیں کہ اب کی جو شکل ہے آپ کی جیکلز کی, وہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کی فارم میں. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز سے ہمارا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. پاکستان میں بھی یہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز بہت ساری شکلوں میں آئے اور آپریٹ کرتے رہے, اور شاید آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب جو شکل جیکلز نے لی ہے, پہلے تو یہ CIA کے کوورٹ ٹیمز ہوتی تھیں, چھپ چھپا کے واردات کرتی تھیں. اب تو یہ پرائیویٹ کانٹریکٹنگ کمپنیز ہیں, یعنی ایک کارپوریٹ اپنے مفاد کے خاطر پیسہ دے کے ان کو ہائر کرے, اور یہ دنیا میں جا کے کسی بھی انسان کو اٹھا کے کسی بھی ٹارچر سینٹر میں لے جائیں اور اس کا کام تمام کر دیں. یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے, اور یہ جان پرکنز کہہ رہا ہے, اور یہ سارا کچھ ایکسپوز بھی کر رہا ہے. آگے وہ کیا کہتے ہیں, although information is not available about the number of active mercenaries worldwide, یعنی جیکلز کی ایگزیکٹ نمبر تو نہیں پتہ ہے, جو کہ US کے ٹیکس پیئر سے پیسہ بھی لیتے ہیں, یعنی کہ یہ امریکن کمپنی یا امریکن حکومت کے سپانسرڈ ہیں. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ایک جنرل فگر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملینز میں موجود ہیں. اور پھر اس نے ایک مثال دی. اس نے کہا کہ 2014 سروے دیٹ رینک دا تھرڈ موسٹ پاورفل پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی, دا نمبر 1 اسپاٹ وینٹ ٹو G4S. یہ ایک کمپنی ہے جس کے امپلائیز کتنے ہیں, 620,000 پرسنل, یعنی کہ پورے پاکستان آرمی کی اسٹرینتھ کے برابر صرف ایک پرائیویٹ کانٹریکٹنگ کمپنی کے ملازمین ہیں جو کہ کانٹریکٹرز یا مرسنریز اس وقت دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں, انکلوڈنگ پاکستان, افغانستان اور یہ پورا جو مڈل ایسٹ کا خطہ ہے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سروے جس کی انہوں نے مثال دی, یہ ٹاپ 30 کمپنیز کا سروے, جس میں جو سب سے بڑی ہے اس کے تقریباً 620 یعنی 620,000 امپلائیز ہیں یا کانٹریکٹرز ہیں. اس کے بعد جو باقی کمپنیز ہیں اگر آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تعداد ملینز میں چلی جاتی ہے. اچھا, آگے وہ یہ کیا کہتا ہے کہ یہ تقریباً $12 بلین ورتھ کی انڈسٹری ہے, اور یہ صرف سولجرز سپلائی نہیں کرتے بلکہ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اسپائنگ اینڈ مانیٹرنگ ایکوپمنٹ اینڈ فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور کس کو کرتے ہیں, گورنمنٹس کو بھی کرتے ہیں اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی کرتے ہیں. انٹرسٹنگلی آگے وہ بتاتا ہے کہ بلیک واٹر, جو کہ ہمارے ملک کے لیے ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے, دا مرسنری فرم بیسٹ نون فار جنرل پبلک فار دیئر ایٹراسٹیز ان عراق, وہ نمبر 30 پہ آتا ہے. یعنی کہ جس پرائیویٹ کانٹریکٹنگ کمپنی کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہے بلیک واٹر کے نام سے, وہ اس ٹاپ 30 میں نمبر 30 ہے. تو اس سے اوپر کی 29 کمپنیز جن کا ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ بیہائنڈ دا سینز آپریٹ کر رہی ہیں, اور ان کی کتنی اسٹرینتھ اور کتنی فورس ہے, اور وہ کہاں کہاں کیا کیا کام کرتے ہیں, اس کا ہماری اس وقت وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اس کا کیا سائز ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہے. لیکن جان پرکنز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اس ایمپائر کے ٹولز ہیں جو نہ کہ ملٹری ڈسپلن کے تابع ہیں, نہ کسی گورنمنٹ کے تابع ہیں, نہ ان کے اوپر کوئی جنیوا یا UN کنونشنز اپلائی ہوتی ہیں. یہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں, مرسنریز ہیں, ان کو کمپنیز بھی ہائر کر سکتی ہیں, اور انسانوں کو اٹھاؤ کہاں سے کہاں لے جاؤ. اور یہ کیس ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ویلڈ ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو انڈیویجولز کو یہاں سے اٹھا کے تو ہینڈ اوور کیا گیا, یا مسنگ پرسنز کی جو کیٹیگری میں بہت سارے نام ہیں, اللہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کون کس کو اٹھا کے لے جاتا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا. تو یہ چیز جان پرکنز ظاہر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. اس کے بعد کچھ تھوڑی سی اور چیزوں کی وہ بات کرتا ہے کہ another tool at the disposal of modern jackals is that of character assassination. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. Every president, every politician and government official
is aware that a scandal can bring him or her down. Either it is factual or fabricated. اب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ ہر وہ انڈیویژول جو کسی دوسرے کے لیے تھریٹ ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ آفیشیل یا سیاستدان ہو، اس کی کوئی نہ کوئی ویڈیو یا ویڈیو اسکینڈل آ جاتا ہے. اچھا، یہ ویڈیو اسکینڈل اصلی بھی ہو سکتے ہیں اور فیبریکیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ میں یا پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، یا یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ جان پرکنز کہہ رہا ہے کہ ان جیکلز کا یہ ایک ٹول ہے کہ وہ جہاں پہ اسیسینیشنز کرواتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کریکٹر اسیسینیشنز بھی کراتے ہیں، اور اس کے طریقہ کار ہی ویڈیوز ہیں جو کہ لیک ہو جاتی ہیں، اور ہر گورنمنٹ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، گورنمنٹ آفیشلز یا پھر جو کی انڈیویژولز ہیں کسی بھی آبجیکٹیو کے لیے، ان کی وہ ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، اصلی یا فیبریکیٹڈ. سو یہ ایک اور انسائٹ ظاہر ہے ہمارے سامنے آتی ہے. تو جیکلز کا کردار ہم نے دیکھا کہ اکنامک ہٹ مین کا کردار اگر ہم سافٹ ڈومین میں رکھیں تو جیکلز کا کردار ایک اس سے لیول اوپر چلا جاتا ہے جس کے اندر وہ کوورٹ ایکشنز، انڈیویژولز کو ہائی جیک کرنا، کڈنیپ کرنا، ٹارچر، اسیسینیشن اس ڈومین میں ہے. تھوڑا سا اگر ہم اور انٹینسٹی میں دیکھیں کہ جان پرکنز جیکلز کے بارے میں فردر کیا کہتے ہیں. جان پرکنز نے کچھ ریفرنس دیا ہے نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دا نیو یارک ٹائمز انویلڈ یا اس کا پردہ اٹھایا انہوں نے ٹو دا سیکریسی دیٹ سراؤنڈز یونٹس لائک دا سیل ٹیم 6. سیل ٹیم 6 کیوں مشہور ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سیل ٹیم 6 وہی ٹیم ہے جس نے پاکستان میں ایبٹ آباد میں آپریشن کر کے تو اسامہ بن لادن کو سو کالڈ اسیسینیٹ کیا تھا اور اس کی باڈی کو یہاں سے لے گئے تھے. تو یہ اسی سیل ٹیم 6 کی بات ہو رہی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں آگے؟ یہ جو نیو یارک ٹائمز نے اپنا جو ایک رپورٹ یا ایک آرٹیکل لکھا تو اس کے ایکسٹریکٹس ہیں جو جان پرکنز نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اراؤنڈ دا ورلڈ دے ہیو رن اسپائنگ اسٹیشنز ڈسکائزڈ ایز کمرشل بوٹس، posed as civilian employees of front companies and operated under cover as embassies, as male-female pairs, tracking those the United States wants to kill or capture. Those operations are part of the hidden history of the Navy SEAL Team 6 on the nation's most methodologized, most secretive and least scrutinized military organization. Once a small group received for specialized but rare missions, the unit best known for killing Osama bin Laden. So اب وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت آرگنائز گروپ ود ان دا ملٹری بھی موجود ہے جس کو سیل ٹیم 6 کہتے ہیں، جس کا ہم تو خیر اب واقف ہیں کافی ایبٹ آباد آپریشن کی وجہ سے. اور یہ سیل ٹیم 6 جان پرکنز کہتا ہے کہ صرف ہمارے ہی نہیں، پوری دنیا میں اسی مقاصد کے لیے جو جیکلز کا کردار انہوں نے سامنے رکھا اس میں کوورٹ آپریشنز کرتے ہیں اور وہی ایمپائر کے اہداف کو سرو کرتے ہیں. اور آگے یہ بات کہتا ہے کہ سیل ٹیم 6 از دا موسٹ کوورٹ، دا لیسٹ ریگولیٹڈ، یعنی کہ اس کے آپریشنز کا کسی کو بھی نہیں پتہ. زیادہ تر یو ایس ملٹری کے اندر بھی نہیں پتہ ہوتا، ایون پریزیڈنٹس تک کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اتنے وہ سیکرٹ آپریشنز کرتے ہیں. کون کراتا ہے وہ آپریشنز؟ کس کے کہنے پہ ہوتے ہیں؟ وہ ایمپائر کون ہے یا اس کے پیچھے وہ ہڈن ہینڈز کون ہیں؟ یہ اب سوچنے کی بات ہے اور یہ ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے. سو یہ براڈلی اسپیکنگ جان پرکنز نے ہمارے سامنے جیکلز کے کردار کو رکھا ہے. سو ہمارے ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے. ظاہر ہے یہ سب کچھ کی جو ریئل لائف ایگزامپلز ہیں وہ ہم سیکنڈ ایپیسوڈ میں فردر کور ضرور کریں گے. سو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں جو ان کا آخری ہدف ہے. اگر آپ میتھڈالوجی کو یاد کریں تو میتھڈالوجی میں جو آرکیٹیکچرل سٹرکچر تھا اس کے 4 پلرز تھے. اس کے نیچے ایگزیکیوشن کی میتھڈالوجی تھی جس میں اکنامک ہٹ مین تھے، اس کے بعد جیکلز تھے، اور پھر اس کے بعد جو فائنل رول آتا ہے جب جیکلز بھی کامیاب نہیں ہوتے، یعنی کہ اکنامک ہٹ مین جو تھوڑا سافٹر رول ہے جس میں دھوکہ ہے، جس میں لالچ ہے، جس میں بلیک میل ہے، فائنینشیل فگرز کی مینیپولیشن ہے، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو جیکلز آتے ہیں. جیکلز جو ہیں وہ کو کرا سکتے ہیں، ملٹری ٹیک اوور، عرب سپرنگ ٹائپ چیز، یا پھر اسیسینیشنز، کڈنیپنگ، بلیک میل، ویڈیوز بنا لینا، ان کو لیک کر دینا، یہ سارا کام جیکلز کا ہے. تو یہ ایک اس سے اوپر کا لیول. لیکن جو فائنل لیول ہے جب جیکلز بھی کسی جگہ پہ کامیاب نہیں ہوتے تو جو آخری حربہ رہ جاتا ہے اس ایمپائر کو اپنے اہداف کو میٹ کرنے کے لیے وہ ہے یوز آف ملٹری.
سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جان پرکنز ملٹری کی مد میں ہمیں کیا کیا چیزیں بتا رہے ہیں اور ایکسپوز کر رہے ہیں. جی، تو ملٹری کے بارے میں جان پرکنز ہمیں جو ان کا کردار اور ان کا طریقہ واردات اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس پہ بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاناما کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے کہ پاناما ہیڈ ڈن نتھنگ آف دا سارٹ دیٹ merely dared to defy the wishes of a handful of powerful politicians and corporate executives. یعنی کہ پاناما، اب یاد ہوگا کہ آپ کو پاناما ایک ملک ہے، ہمارے ملک میں تو پاناما لیکس ویسے ہی بڑے مشہور ہو گئے ہیں، لیکن یہ ایک ملک ہے اور پاناما کینال ہے جو کہ امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک ٹریڈنگ روٹ ہے. سو پاناما کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاناما نے کوئی غلطی نہیں کی تھی صرف اس لیے کہ کچھ سیاستدان اور کچھ امریکہ کی کارپوریشنز کو ناراض کیا تھا. It had insisted that the canal treaty جو ان کا ٹریڈنگ روٹ ہے treaty be honored، یعنی کہ امریکیوں کے ساتھ جو ٹریٹی تھی اس کو امریکی آنر کریں. And it had discussions with social reformers and it had explored the possibility of building a new canal with Japanese financing and construction companies. تو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی پاناما کا ایک مثال اس نے لی ان کا کردار دکھانے کے لیے کہ پاناما کی گورنمنٹ نے صرف یہ ڈیمانڈ کی کہ امریکہ کی ٹریٹی جو ان کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے اس کو وہ آنر کریں، جس سے ان کے کچھ سیاستدان اور کارپوریشن ناراض ہوئیں. اور دوسری غلطی ان کی یہ کہ انہوں نے امریکیوں کی جگہ جاپانیوں کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ ایک نئی کینال ہم بنا لیں اور اس میں جاپانی کمپنیز کو انوالو کر لیں. یہ بیسس تھیں جس کے اوپر اگلا ایکشن کیا ہوا. آگے وہ کیا کہتا ہے، Perhaps therefore the world should have anticipated it, but in fact the world was stunned when on December 20, 1989 the United States attacked Panama City with what was reported to be the largest airborne assault on a city since World War II. چھوٹا سا پاناما، نہتے لوگ، نہ ان کی کوئی ٹیررزم، نہ ان کی کوئی جنگ، نہ ان کی کوئی اور نیت ایسی جس پہ کوئی خطرہ ہو امریکہ کو، لیکن کیونکہ پولیٹیشینز اور کارپوریشنز کے مفاد جڑے ہوئے تھے، ٹریڈنگ روٹ کا معاملہ تھا اور کانٹریکٹس کا معاملہ تھا، تو یو ایس ملٹری نے پاناما کے اوپر انویڈ کر کے تو اپنی فوجیں اتار دیں. اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ انشاءاللہ جس وقت ہم اگلی ایپیسوڈ میں ریئل ایگزامپلز کو لے کے ڈی کوڈ کریں گے اس بک کو، تو اس میں ہم پھر اس پوری ڈیٹیلز کو تفصیلاً ذرا ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ. اگلی مثال جو جان پرکنز نے دی ہے وہ میرے خیال میں بہت پرٹیننٹ ہے اور ہمارے لیے وہ بہت فکر مندانہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک تو اس کا تعلق مڈل ایسٹ سے ہے، دوسرا یہ ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے کافی سارے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ ہمارے موجودہ حالات سے بھی ملتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عراق کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. عراق واز ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو اس، مچ مور امپورٹنٹ دین واز obvious آن دا سرفیس. Contrary to common public opinion, Iraq is not simply about oil، یعنی کہ عراق ان کے لیے صرف تیل نہیں تھا. It is also about water and geopolitics. Both the Tigris and the Euphrates river flow through Iraq. Thus, among all countries in part of the world, Iraq controls much of the increasing critically important water resources. یعنی کہ وہ پہلے کیس بلڈ کر رہا ہے کہ عراق، ہم سمجھتے تھے کہ صرف صدام حسین ہے یا تیل ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ عراق جیو پولیٹیکلی اور پانی کی ریسورسز کے لحاظ سے بھی اس خطے میں بہت کرٹیکل تھا، یعنی کہ پہلے وہ بنا ٹارگٹ. آگے وہ کیا کہتا ہے، In addition to having abundant oil and water, Iraq is situated in a very strategic location. It borders Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, Syria and Turkey, and it has a coastline on the Persian Gulf. It is within easy missile striking distance of both Israel and the former Soviet Union. جان پرکنز کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ عراق صرف ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھا، نہ صرف آئل تھا، عراق میں پانی تھا، عراق کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس تھی، اس کی ایک نیبرنگ جو ایک سراؤنڈنگ تھی وہ امپورٹنٹ تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ود ان دا اسپیکٹرم آف اینیمی رشیا ہیز آلویز بین اے بگ پلیئر، سو وہ بھی ایک کمپوننٹ ہے. تو عراق کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس تھی بہت سارے اینگل سے وہ کرٹیکل تھی، ہینس کہ عراق کے اوپر ایک انویژن ہوئی. وہ الگ بات ہے کویت ایک بہانہ بنا، ایک ذریعہ تھا، لیکن انویژن کے اصل بیک گراؤنڈ کچھ اور تھے. تھوڑا سا ہم آگے پڑھ لیتے ہیں. آگے وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں.
However, by late 1980s, it was apparent that Saddam Hussein was not buying into the economic hitman scenario. आपको याद होगा कि पहली वारदात इकोनॉमिक हिटमैन करता है, अगर उससे काबू नहीं आता तो फिर जैकल्स, फिर मिलिट्री. तो आगे क्या कह रहे हैं, दिस वॉज अ मेजर फ्रस्ट्रेशन एंड अ ग्रेट एम्बेरसमेंट फॉर बुश एडमिनिस्ट्रेशन. लाइक पनामा, इराक कॉन्ट्रीब्यूटेड टू जॉर्ज बुशेज विम्प इमेज, यानी कि उसकी एम्बेरसमेंट थी. एज बुश सर्च्ड आउट फॉर अ वे आउट, सद्दाम प्लेड इनटू हिज हैंड्स. क्या कहना चाह रहा है कि कुवैत के ऊपर इन्वेजन भी इन्हीं के ही पुश किए हुए एजेंडा के तहत सद्दाम ने की थी, लेकिन वो उस ट्रैप में फंस गया. August 1990, he invaded the oil-rich Sheikhedom of Kuwait. Bush responded with a massive violation of international law, whereas within a year, the Bush himself staged the illegal, यानी कि पनामा का इवेंट किया था, उसको तो जस्टिफाई नहीं किया अमेरिका ने, लेकिन बुश का जो कुवैत पे अटैक था उसको एक मैसिव वायलेशन करार दे के तो उसके साथ जंगें और फौजें उतार दी. आगे क्या कहते हैं, इट वॉज टू नो सरप्राइज व्हेन द प्रेसिडेंट फाइनली ऑर्डर्ड एन ऑल आउट मिलिट्री अटैक. 500,000 यानी 5 लाख US ट्रूप्स वर सेंट एज पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल फोर्स, और 1991 में एरियल असॉल्ट लॉन्च हो गई, और उसके बाद अल्टीमेटली हमें पता है कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत ख़त्म हुई और फिर अल्टीमेटली वो पकड़ा गया, मारा गया. तो ये एक और एग्जांपल है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें, याद रखें, पाकिस्तान की भी जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रेटिजिक ट्रेडिंग रूट के ऊपर बैठा हुआ है. पाकिस्तान की जो अपनी पोजीशन है विज़ वेज़ टू अफ़गानिस्तान, फिर एक साइड पे इंडिया, फिर सामने पर्शियन गल्फ़, पीछे चाइना. सो ये लोकेशन इटसेल्फ भी बड़ी स्ट्रेटिजिक है, और दिस इज़ अ नेचुरल लैंड बैरियर बिटवीन अ लॉट ऑफ एंशिएंट पावर्स या सिविलाइजेशंस. सो इसलिए इराक़ की एग्ज़ाम्पल को हमने सामने रखना है जब हम अपना केस भी आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे. जी, आगे वो बात करते हैं एक और एग्ज़ाम्पल की, मिलिट्री की, वो है वियतनाम की. अब हमें पता है कि वियतनाम बड़ा हाउस होल्ड कॉमन नेम है. तो ये वियतनाम के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वियतनाम वाज आल्सो a symbol of places where economic hitmen and jackals had failed and US military had taken over, a sort of harbinger for the current situation in the Middle East. यानी कि एक ये रेफरेंस दे के जा रहे हैं कि वियतनाम में भी जो माजी में अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो जब इकोनॉमिक हिटमैन और जैकल्स फेल हुए तो मिलिट्री इन्वेजन हुई, और फिर उसको इन्होंने रेफ़र किया है कि जिस तरह वियतनाम में मामला हुआ उसी तरह ही मिडल ईस्ट के अंदर भी अब ये नई जंगें और ये सारे जो इनके महाज हैं ये खुले हैं. सो कहना ये चाह रहा है कि ये जो इनका तरीक़ा वारदात है ये नया नहीं है. इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको माजी में मिलती हैं, दुनिया की बहुत ज़्यादा डिफरेंट मुल्कों के अंदर ये अप्लाई हो चुका हुआ है, और ये चीज़ हमारे लिए बड़ी पर्टिनेंट है, क्योंकि आगे जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो ये सारी एग्जांपल्स और मॉडल्स हमारे ऊपर भी फिट होते हैं, और हमने ये देखना है कि इन सब को सामने रखते हुए हमारे लिए फिर क्या ख़तरात हैं और वे फॉरवर्ड, लेकिन वो हम अगली एपिसोड में कवर करेंगे. जी, मिलिट्री का किरदार के बारे में वो लिबिया और कदाफ़ी की भी मिसाल देते हैं, और वो कहते हैं कि कदाफ़ी इनकरेज्ड अदर अरब कंट्रीज़ टू सेल ऑयल फॉर लिबियन गोल्ड दिनार इंस्टेड ऑफ गोल्ड. एकोज़ ऑफ सद्दाम हुसैन एंड नाउ ईरान, यानी वो कह रहा है कि यही सद्दाम हुसैन के साथ भी हुआ और यही ईरान का भी मामला है. आगे क्या कहते हैं कि जी, येस, एज़ यू नो, वाशिंगटन एंड वॉल स्ट्रीट view attacks on the dollar and the Federal Reserve particularly as acts of war. So the US and the British forces, the joint forces, and France and other NATO countries created a civil war that eventually overthrew and assassinated Gaddafi. जैसे कि जॉन पर्किंस ने पहले भी बताया कि मिलिट्री का जो रोल, और उसमें लिबिया की भी एग्जाम्पल सामने आ गई, क्योंकि उसने डॉलर को चैलेंज किया तो उस पे यूएस का फेडरल रिज़र्व और यूएस की कॉर्पोरेट वर्ल्ड और वॉल स्ट्रीट, क्योंकि इन सब ने रिएक्ट किया तो उस रिएक्शन का ये तरीका था कि एक कोलिशन बनी और एक असैसिनेशन का प्रोग्राम हुआ, मिलिट्री और इंसर्जेंसी का प्रोग्राम हुआ, और गद्दाफ़ी को भी असैसिनेट किया और उसकी गवर्नमेंट भी टॉपल हो गई. तो ये एक और एग्जांपल हमारे सामने आती है. तो यानी कि अगर मिलिट्री का रोल देखें तो जॉन पर्किंस हमें ये बताना चाह रहे हैं कि एक नहीं कई जगहों के ऊपर जब इकोनॉमिक हिटमैन और जैकल्स फेल होते हैं तो फाइनली मिलिट्री टेक ओवर करती है और मिलिट्री एक्शन या ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाता है. हमें भूलना नहीं चाहिए कि अफ़गानिस्तान का केस भी हमारे सामने मौजूद है, जिस पे 9/11 का एक बहाना बना के तो यूएस फोर्सेस यहाँ पे लैंड हुई.
جان پرکنز کی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک اپنی سوچ سے یہ چیز سامنے رکھی جا سکتی ہے کہ افغانستان میں بھی انویژن سے پہلے آئل پائپ لائن اور یونیکول کمپنیز کے کانٹریکٹس کے معاملات چل رہے تھے جس کے اوپر ان کو فیوریبل ٹرمز نہیں دی گئی تھیں. تو یہ ایک منظرنامہ ہو سکتا ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ افغانستان کے اوپر بھی انویڈ کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص کے پیچھے ایک پورے ملک کے اوپر انویڈ کر کے ملینز کا قتل کرنا اور اس کی لیجٹیمیٹ حکومت کو ٹاپل کرنا، اسی اکنامک ہٹ مین کی یہ جو پورے منظرنامہ ہے اس کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ اب ہم نے اکنامک ہٹ مین کی جو کتاب ہے اس کی جو ایک اوور آل انڈرسٹینڈنگ آف دا میتھڈالوجی، اس کے جو ایمپائر ہے اس کے پلرز، 4 پلرز، اور اس کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو سمجھا تاکہ ایک جنرل امپریشن ہمارے ذہن میں بلڈ ہو جائے کہ یہ جو پورا طریقہ واردات ہے یہ ہوتا کیسے ہے. اب یہ تو ہم نے ایک جنرل بات کی اور ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ رکھی کہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس کے اندر کس سسٹم کی بات ہوئی ہے اور کون سے وہ سٹرکچرز ہیں جن کو جان پرکنز نے کھول کے سامنے رکھا ہے. لیکن اب ہم اگلی ایپیسوڈ میں اس پوری سٹرکچر کو اور میتھڈالوجی کو ریئل ایگزامپلز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا، اس کتاب کے اندر کافی سارے ممالک کے بارے میں بات ہوئی ہے، دو کہ ہم لوگ اس میں سے سب سے کرٹیکل کو رکھیں گے، لیکن میں آپ کو ویسے ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا دوں کہ اس میں پاناما کا ذکر ہے، ایران، کولمبیا، سعودی عربیہ، ایکویڈور، ہونڈورس، وینزویلا، سیشلز، عراق اور ٹرکی. یہ سارے وہ ممالک ہیں جس میں کسی نہ کسی طرح اکنامک ہٹ مین نے اپنا رول پلے کیا ہے. سو ہمارا مقصد اب کیا ہوگا کہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ان ممالک میں جو آپریشنز ہوئے اور طریقہ واردات ان ریئل ہوا ہے اس کو سامنے رکھیں گے، آپ کے سامنے طریقہ واردات کو رکھیں گے تاکہ کانسیپٹ جو ابھی ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں بلڈ کیا ہے اس کو ایکچوئل ایگزامپلز اینڈ گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ کنیکٹ کریں. اور اس کے بعد جب یہ پوری پکچر کلیئر ہو جائے گی تو پھر ہم 3rd ایپیسوڈ میں اس پورے منظرنامے کو پاکستان کی انوائرمنٹ کے اوپر پلاٹ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ واٹ از آور وے فارورڈ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا